الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اب اسے کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں مختلف حرکات آتی ہیں، کبھی فتح آ جاتا ہے، کبھی ضمہ آ جاتا ہے، کبھی کسرہ آ جاتا ہے، زبر زیر پیش آتی رہتی ہے۔ مبنی اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں تبدیلی نہیں آتی، بلکہ اس کے آخر میں ایک ہی حرکت رہتی ہے، ٹھیک ہے، بدلتی نہیں ہے۔ تو جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے تو وہ معرب ہے، اور جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے وہ مبنی ہے۔ یہ معرب مبنی کی تعریف ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، جاء کے بعد زید لفظ آیا تو اس پر ضمہ ہے، رأیت کے بعد وہی زید آیا تو اس پر فتح آ گیا، اور وہی لفظ جب الی حرف جار کے بعد آیا تو وہ مکسور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب اس کا آخر بدلتا ہے عامل مختلف ہونے سے، ٹھیک ہے۔ عامل یعنی جو اس کو عمل کر رہے ہیں، جو ضمہ فتح کسرہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، عامل کی تعریف بھی آئے گی۔ اور ادھر دیکھ لیجئے، ہؤلائی اس کے آخر میں کسرہ ہے، یہ جاء کے بعد آیا تو بھی ہؤلائی ہی ہے، رأیت کے بعد بھی حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، اور ہؤلائی یہاں پر بھی یہ حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہؤلائی یہ وہ لفظ ہے کہ جس کا آخر بدل نہیں رہا، حالانکہ پیچھے مختلف عامل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی جاء، کبھی رأیت، کبھی لا، لیکن یہ ویسے کا ویسے ہی ہے۔ تو جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے وہ معرب کہلاتا ہے، اور جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے وہ مبنی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا معرب مبنی۔ اور معرب کا دوسرا نام ہے اسم متمکن، اعراب کو قبول کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور مبنی کا دوسرا نام ہے اسم غیر متمکن، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں عامل کی طرف۔ معرب مبنی آپ کو سمجھ آ گیا، اب آتے ہیں عامل کی طرف۔ عامل اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے عمل کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ یہاں پر دیکھیں کہ زید کو جو رفع ملا ہے وہ جاء نے دیا ہے، یعنی اگر جاء کو ہٹا کے رأیت لگا دیں تو وہ رفع نہیں آئے گا، وہ فتح ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ رأیت فتح دیتا ہے۔ تو یہ عامل ہیں۔ تو زید کے آخر میں جو ضمہ آیا ہے یہ جاء کی وجہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے، جاء نے عمل کیا تو جاء ہوا عامل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زیدن کے آخر میں جو فتح ہے یہ رأیت نے دیا ہے، اس کا مفعول ہے نا، تو اپنے مفعول کو یہ نصب دیتا ہے، تو رأیت ہوا اس کا عامل۔ اسی طرح زید کے نیچے جو کسرہ ہے یہ دیا ہے الی حرف جار نے، تو الی حرف جار ہوا عامل، ٹھیک ہے۔ تو جس کی وجہ سے رفع نصب جر آئے اسے عامل کہتے ہیں، جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے اسے عامل کہتے ہیں۔ تو عامل کی تعریف کیا بنی؟ جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے، تو ان کی وجہ سے بدلتا ہے، ٹھیک ہے، جا رہی تو یہ ہوئے عامل، ٹھیک ہے۔ اور جس کا آخر بدل رہا ہے، جیسے زید کا آخر بدل رہا ہے تو زید کہلائے گا معمول، ٹھیک ہے۔ یہ عمل کر رہا ہے، اس میں عمل کیا ہے، عمل کرنے والا فاعل ہے اور عامل ہے، اور جس میں عمل کیا ہے وہ معمول ہے، یہ عامل یہ معمول، یہ عامل یہ معمول، ٹھیک ہے۔ تو عامل کی تعریف بھی ہوگی جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے، اور معمول جس کا آخر بدلے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں جو عامل ہوتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو عامل لفظی ہوتا ہے، جیسے یہاں پر دیکھیں آپ کو عامل نظر آ رہے ہیں، زید کو رفع دینے والا یہ عامل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح زیدن کو نصب دینے والا عامل رأیت ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو یہ لفظی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ عامل جو نظر آئے، جو پڑھنے میں آئے، وہ عامل لفظی ہوتا ہے۔ ایک وہ عامل ہوتا ہے جو پڑھنے میں نہیں آ رہا، وہ نظر نہیں آ رہا لیکن وہ عامل موجود ہے، اس کو کہتے ہیں عامل معنوی، ٹھیک ہے۔ تو عامل کی دو قسمیں، عامل لفظی، عامل معنوی۔ عامل لفظی وہ عامل کہ جو پڑھنے میں آئے، ٹھیک ہے، جو نظر آئے، جو عبارت کے اندر موجود ہو، جیسے وہ تین، ٹھیک ہے، یہ اور وہ دو۔ اور عامل معنوی وہ عامل جو نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، جو لفظوں میں موجود نہ ہو، جیسے زید قائم، ٹھیک ہے۔ اب زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، تو زید کو رفع کس نے دیا؟ پیچھے تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، تو نحویوں نے کہا اس کو رفع دینے والا عامل ابتدا ہے، یعنی یہ ابتدا میں آیا، بس اس واسطے اس پر رفع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قائم یہ بھی ابتدا میں ہی آیا ہے تو اس واسطے اس پر رفع ہے۔ تو ان دونوں کا عامل معنوی ہوتا ہے، مبتدا اور خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے۔ اور وہ فعل مضارع جس کے شروع میں حروف نواصب اور جوازم نہ ہو تو وہ فعل مضارع بھی اس کا بھی جو عامل ہے وہ معنوی ہے، کہ یضربو کے آخر میں جو ضمہ ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، تو ہم کہیں گے اس کا عامل معنوی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حروف فعل مضارع کا نواصب اور جوازم سے خالی ہونا ہی یہ فعل مضارع کے آخر کو رفع دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے شروع میں ان آ جائے نا، ان آ جائے
ٹھیک ہے، تو اب یہ آخر میں فتح آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر شروع میں لم آ جائے، یہ دیکھیں لم، تو آخر میں جزم آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ تو ہیں لفظی عوامل، لیکن یہ جو فعل مضارع کے آخر میں ضمہ ہے، یہ ضمہ کس وجہ سے آیا ہے؟ تو اس کا عامل لفظوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ عامل معنوی ہے، اور معنوی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فعل مضارع کا نواسب اور جوازم سے خالی ہونا ہی یہ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے۔ اس لیے چونکہ یہ حروف نواسب اور جوازم سے یہ خالی ہے، اس لیے اس کے آخر میں رفع ہے۔ تو تین چیزوں کا عامل معنوی ہوتا ہے، مبتدا کا، خبر کا، اور وہ فعل مضارع جو حروف نواسب اور جوازم سے خالی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس کا آخر معرب کے بدلنے سے بدلے، یوں شروع کرتے ہیں کہ اعراب و بنا کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، یعنی آخر بدلنے یا نہ بدلنے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب، مبنی۔ معرب اسے کہتے ہیں جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلے، یعنی عامل بدلا ہے تو اس کا آخر بھی بدل جائے، ٹھیک ہے۔ اور مبنی اسے کہتے ہیں جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، ٹھیک ہے۔ پھر عامل کیا چیز ہے؟ جس کی وجہ سے رفع نصب جر آتا ہے، ٹھیک ہے، جو رفع نصب جر دینے والا ہے اسے عامل کہتے ہیں، جیسے یہ معمول، جس کو رفع نصب جر ملا ہے وہ معمول ہے، جیسے یہاں زید، ٹھیک ہے۔ اور عامل جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، عامل لفظی ہوتا ہے اور ایک عامل معنوی ہوتا ہے۔ عامل لفظی جو لفظوں میں نظر آئے، ٹھیک ہے، تقریباً سارے عوامل عامل لفظی ہوتے ہیں سوائے تین کے، مبتدا، خبر اور وہ فعل مضارع جو حروف نواسب اور جوازم سے خالی ہو۔ ان تینوں کے جو عوامل ہوتے ہیں وہ عامل معنوی ہوتے ہیں، وہ لفظوں میں نہیں ہوتے، عبارت کے اندر نہیں لکھے ہوتے، وہ محذوف ہوتے ہیں۔